رومن کا زمانہ تھا. انسان کی کیا قیمت تھی کہ وہ آپ نے دیکھا کہ شپوں کے اندر ان کو بٹھایا جاتا تھا نیچے, وہ رو کرتے تھے, چلاتے تھے, اور جو کمزور ہو گیا اس کو پانی میں پھینک دیتے تھے. یہ جان کی قیمت تھی. غلام بنایا جاتا تھا, غلامی عام تھی. اور غلام کیا کرتے تھے کہ جب دل چاہا اس کو رکھا, جب دل چاہا اس کو بیچ دیا. اس کی اپنی خواہش نہیں تھی, نہ اس کی کھانے کی خواہش اپنی تھی, نہ اس کے سونے کی خواہش اپنی تھی. اس کی کوئی خواہش اپنی نہیں تھی, مالک کی خواہش پر وہ زندہ رہتا تھا. اس کو کھانا دیا جاتا تھا زندہ رہنے کے لیے, خواہش کے مطابق نہیں. اس کی شادی, بچے, اس کی نسل کو چلانے کے لیے کہ اور غلام بڑھیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. غلام کو, سلیب کو یہ کرتے تھے کہ آپ اس میں لڑایا جاتا تھا, جو مر گیا وہ چلا گیا, اس کو پھینک دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ ایک تماشا تھا جیسے آج کل باکسنگ کا. اسی طرح سے اس غلام کو خالی یہ نہیں, پھر وہ زمانہ تھا پتھروں کی پوجا کرتے تھے, اور پتھروں کا کیا کہ انسان کی قربانی اس میں دیتے تھے. دوسروں کی قربانی کے علاوہ غلام کو قربان تو کرتے ہی تھے, اس کے علاوہ یہ کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی قربان اس کے اوپر کر دیتے تھے. یعنی زندہ انسان کی یہ حیثیت تھی. اس وقت لوگ دعائیں کرتے تھے کہ آنے والا آئے اور ہمیں اس غلامی سے نجات دی. ہر ایک کو معلوم تھا, یہودیوں کو معلوم تھا کہ پیغمبر آئے گا, اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا. کتابوں میں یہودیوں کی لکھا ہوا تھا, لوگ انتظار کر رہے تھے. یہ اس زمانے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مگر یہودیوں نے کیوں انکار کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اسحاق کی اولاد سے ہوگا, اور یہاں حضرت اسماعیل کی اولاد سے آپ تشریف لائے. پھر اس کی پوری تفصیل ہے.